بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وفات ختم الرسل از کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امت محمد کا یہ نصیب کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسئلہ جو قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ کا متفقہ مسئلہ تھا، آج اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور امت کی اکثریت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ وہاں اگر کوئی درود و سلام پڑھے تو سنتے اور جواب دیتے ہیں، اور فرشتے درود و سلام لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور بعض کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ شباشی بھی کرتے ہیں۔ اس عقیدے کی مزید ترقی یہ ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اپنی دنیاوی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، اپنی زیارت کو آنے والے کو دیکھتا اور پہچانتا ہے، سلام سنتا اور جواب دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے عزیز داروں کے اعمال سے باخبر رکھا جاتا ہے، ان کے اچھے اعمال سے خوش ہوتا ہے، اور ان کی برائیوں پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ ان عقیدوں کو اس کتابچے کے آخر میں فوٹو کے ذریعے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی سنگین ہے، کیونکہ اسی پر قبر پرستی کی بنیاد قائم ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا، اور بستر مرگ پر بھی آپ اس کی ہولناکی سے ڈرایا تھا۔ اس لیے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو پوری طرح دنیا والوں پر واضح کریں، تاکہ جو زندہ رہے وہ حقیقت کو جان کر زندہ رہے، اور جو مرے وہ انجان رہ کر نہ مرے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی وہ کسوٹی ہے جو کھرا اور کھوٹا چھانٹ کر الگ کر سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی بات لائی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، ترجمہ آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ترجمہ ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور قرآن میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص، ترجمہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے ذات اللہ کی ذات کے۔ سورہ نحل میں ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ترجمہ اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، انہیں اپنے متعلق بھی یہ تک نہیں معلوم کہ وہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نحل۔ اس ارشاد میں کسی کا کوئی استثناء نہیں، نہ انبیاء کا نہ اولیاء کا۔ اور جب وفات کے بعد کسی میں بھی جان کی ایک رمق تک باقی نہیں رہتی، پھر حیات، سماع اور عرض اعمال کا اثبات کیسا؟ کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارا گیا ہے؟ اگر انبیاء کی خصوصیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بیان کر دیتا، اور اس طرح عام اعلان نہ کرتا کہ کسی مرنے والے میں بھی جان کی رمق تک باقی نہیں رہتی۔ سورہ مومنون میں ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، ترجمہ پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ کر رہے گی، اور اس کے بعد قیامت کے دن تم پھر اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ مومنون۔ معلوم ہوا کہ ہر مرنے والے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پھر قیامت سے پہلے مرنے والا اس قبر کے اندر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اور سورہ مومنون میں ہی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ امام بخاری قبر میں حیات النبی کے رد کے لیے حضرت ذیل حدیث لا کر ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر زندہ ہیں۔ اس طویل حدیث کا آخری حصہ ہے، ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے پھراتے رہے، اب بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کیا ہے؟ دونوں نے کہا بہتر۔ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے گال پھاڑے جا رہے ہیں، وہ کذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اس بات کو لوگ لے اڑتے تھے، یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہوتا تھا۔
تو اس کے ساتھ جو کچھ آپ نے ہوتے دیکھا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ راتوں کو قرآن سے غافل سوتا رہا اور دن کو اس کے مطابق عمل نہ کیا، یہ عمل قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور جن کو آپ نے سوراخ میں دیکھا تھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے دریا میں دیکھا وہ سود خور تھا، اور وہ شیخ جو درخت کی جڑ کے پاس تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ انسانوں کی اولاد تھے، اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک دروغہ جہنم تھے، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا، اور یہ گھر شہداء کے گھر ہیں، اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں، ذرا اپنا سر تو اوپر اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سے دیکھا، ان دونوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، اگر آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ اس طرح امام بخاری نے ثابت کر دکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں، بلکہ شہداء کی جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ الوسیلہ کہ اس مقام پر زندہ ہیں جو جنت الفردوس سے اوپر اور عرش الہی کے نیچے سب سے بلند و بالا مقام ہے۔ اور اسی بات کی مزید تاکید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں زندہ ہونے کے بجائے جو لوگ مدینہ کی قبر میں زندہ مانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ بخاری ایک اور حدیث متعدد مقامات پر اپنی کتاب صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم رفیق الاعلی۔ سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر اور بہت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کو کبھی بھی وفات نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا۔ مقام دکھا دیے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ترجیح دے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے زانوں پر تھا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غش آ گیا۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے اور نگاہیں اوپر چھت کی طرف گاڑ دیں اور کہا اللہم رفیق الاعلی، بس میں نے کہا یہ کہنے کے بعد اب آپ ہم دنیا والوں کی رفاقت کو اختیار نہ کریں گے؟ میں نے جان لیا کہ جو بات آپ فرمایا کرتے تھے اس کے صحیح ثابت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی یہی کلمہ تھا اللہم الرفیق الاعلی۔ بخاری نے اس طرح واضح کر دیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدینہ والی قبر میں زندہ مانتے ہیں وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کی بجائے دنیا والوں کی رفاقت کو ترجیح دی تاکہ دنیا والوں کا قبر کے پاس پڑا ہوا درود و سلام سنیں اور اس کا جواب دیں۔ یہ عقیدہ صرف یہی نہیں ہے کہ باطل ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی غلط بات ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور کر دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث کے ان دلائل پہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا وفات النبوی پر اجماع ہو چکا ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ حیات اور سما کے بارے میں صحابہ اکرام میں بھی اختلاف تھا، اور ابن عمر حضرت عائشہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ آخر ابن عمر کو مرنے والوں کی حیات اور سما کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، جب ان کے سامنے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کے بعد سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور سب نے مان لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گئی ہے اور اب وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے زندہ نہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی احادیث ہیں۔ ترجمہ حشام کہتے ہیں مجھ سے عروہ بن زبیر نے کہا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکر السنہ کے مقام پہ تھے، اور اسماعیل راوی کہتے ہیں یعنی عالیہ میں،
اس وقت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ عائشہ کہتی ہیں عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے ذہن میں یہی بات آئی، اور عمر نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور زندہ کرے گا اور آپ لوگوں کے یعنی منافقین کے جو خوشیاں منا رہے ہیں ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی موت دونوں میں آپ پاکیزہ رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہ چکھائے گا۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور عمر سے مخاطب ہو کر کہا اے قسم کھانے والے اتنی تیزی نہ کر۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب ابو بکر باہر نکلے اور عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نہ بیٹھے۔ اب لوگوں نے ابو بکر کی طرف توجہ کی اور عمر کو چھوڑ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد ابو بکر نے کہا سن رکھو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اور جو اللہ کا پجاری تھا تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یعنی محمد اس کی طرح کچھ نہیں بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، بس کیا اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پیروں پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کر رہے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگ اس آیت کے متعلق یہ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نازل کر چکا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی اور تب سارے لوگوں نے ابو بکر کو سن کر اس کو لے لیا، اور میں ہر شخص کو اس کی تلاوت کرتے ہوئے سننے لگا۔ زہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ جس دم میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور ایسا بے دم ہوا کہ میرے پاؤں مجھے سہار نہ سکے، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا۔ جس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ بخاری کی اس حدیث پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ کتنی باتیں اسے صاف ہو گئیں۔ ابو بکر کا یہ کہنا کہ ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی، اب دوسری موت کا آپ مزہ نہ چکھیں گے، یعنی آپ قبر میں زندہ کیے جائیں اور قیامت کے دن پھر موت آئے، یہ اب نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پھر زندہ ہو جائیں گے، اس کا مکمل رد ہو گیا، ورنہ ابو بکر کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ عمر اس طرح بے قرار نہ ہو، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، چند گھنٹوں کے بعد قبر میں دفن ہوتے ہی نبی پھر زندہ ہو جائیں گے، اور عمر بھی اس طرح بے دم ہو کر گر نہ پڑتے۔ اس خطبے کے بعد سارے صحابہ نے اس بات کو مان لیا، اور اس طرح سب سے پہلا اور سب سے عظیم اجماع صحابہ اس ایک مسئلے پر اس وقت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ابھی دفن بھی نہ ہوئی تھی۔ تاریخ میں ایسا اجماع صحابہ کسی اور مسئلے پر موجود نہیں ہے۔ یہی وہ عظیم مسئلہ ہے جس کو سب سے پہلے مالک کائنات نے عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کو شدید ترین آزمائش میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ جس کو بھی موت آ جائے وہ اس دنیا میں پھر زندہ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح قیامت تک کے لیے اس ذریعے کو بند کر دیا جو ہمیشہ سے ظلم عظیم کی اصل بنا رہا ہے، یعنی مرنے والے مرے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاہے قلیب بدر کے موقع پہ موجود نہ ہو، مگر یہ پورا واقعہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا۔ انہوں نے تو خود مشاہدہ کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبے کے بعد سارے صحابہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے ہیں، نہ اس وقت تدفین سے پہلے زندہ ہیں، نہ تدفین کے بعد قبر میں زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر مردے کے سما کا عقیدہ رکھتے تھے، اور چونکہ سما کے لیے حیات لازم ہے اس لیے وہ قبر میں حیات سے قائل تھے، انصاف کی بات نہیں۔ اصل بات وہی ہے جو بخاری نے قلیب بدر کی حدیثیں لا کر ثابت کر دکھایا ہے، یعنی قلیب بدر کے معاملے میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں صرف یہ اختلاف ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ قلیب بدر کے مشرکوں کے متعلق اسمعوا زیادہ سننے والے کہنے سے مراد علم ہے، یعنی ان مشرکوں نے اب ان پر عذاب کا دور گزرا ہے، یقینی طور پہ جان لیا ہے،
اور عبداللہ بن عمر کا کہنا تھا کہ اسماء سے سننا ہی مراد ہے، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مشرکین اور زیادہ ذلیل اور حسرت زدہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ معجزہ وہی ہوا کرتا ہے جو معمول نہ ہو۔ سارے مردے قبر میں سنتے ہیں، یہ ان کی مراد نہ تھی۔ بخاری نے قتادہ کی تشریح لا کر یہی بات اور واضح کر دی اور بتایا کہ اسماء کے معنی میں ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہی ان کا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے پہلے جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا وہ یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول کو موت آ گئی یا نہیں۔ آخر یہ مسئلہ کیسے نہ اٹھتا جبکہ موت کے بعد دنیاوی زندگی کا عقیدہ ہی تو شرک کی جڑ ہے۔ شکر ہے کہ اسی وقت اس بات کا فیصلہ ہو گیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کے سردار ابو بکر صدیق کی اس بات کے بعد کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بے حساب صحابہ اور صحابیات سے نبی کی موت کی تصدیق ان الفاظ میں موجود ہے: مات قبض خرج من الدنیا یعنی وغیرہ، مگر کسی کتاب میں کسی صحابی سے موت کے بعد زندہ ہونا منقول نہیں ہے، اور نہ کسی محدث نے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات النبی بعد وفات ہی یعنی کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی زندگی کا باب مقرر کیا ہے۔ نبی کو دنیا میں زندہ ثابت کرنے والے اور انہیں علم و تصرف میں شریک ٹھہرانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں کے خواب میں آ کر یہ بتا دیا اور فلاں کو یہ، اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں سے غلط استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے: باب من رآ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، باب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پھر سب سے پہلے یہ روایت لائے ہیں۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ امام بخاری کہتے ہیں ابن سیری نے کہا کہ جب کوئی نبی کو ان کی اپنی صورت پر دیکھے، حدیث کے الفاظ من رآنی یعنی جس نے مجھے دیکھا صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، شمائل کی کتابوں میں سراپا پڑھنے والے نہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے زندگی میں نہ دیکھنے والوں کو وہ خواب کے ذریعے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، اور دوسری صورت کے ذریعے نہیں کہلوا سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تاکہ وہ شخص جس نے نبی کو نہیں دیکھا اس کے فریب میں آ جائے۔ اب اس معقول بات سے گریز کے لیے دوسری بات کہی جانے لگتی ہے کہ اگر خواب میں آنے والی یہ صورت قرآن و حدیث کے مطابق بات کہے تو وہ نبی کی ہی صورت ہے، کیونکہ شیطان حق بات نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی کی صحیح فضیلت بتلائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی ان الفاظ میں تصدیق کی تھی: اما انہ صدقک وہو کذوب، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس نے تم کو سچی بات بتلائی، ہرچند کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان سچی بات بھی بتلا سکتا ہے۔ دراصل یہ خواب کا معاملہ ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بہت سے لوگ نبی کے خواب میں آنے کا قصہ سنا کر اپنی فضیلت اور بزرگی کا اظہار چاہتے ہیں، اور جھوٹے خواب بیان کرنے والے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ اسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے مال کو ہتھیانے کا ذریعہ بتاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا تھا کہ میرے فلاں عاشق و صادق کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ اسی طرح کبھی کسی کے متعلق یہ اظہار خیال کر دیا جاتا ہے کہ نبی نے خواب میں آ کر یہ بتایا ہے کہ وہ فی الوقت امت کا سب سے بڑا عالم یا سب سے بڑا ولی ہے، اور یہ بھول جایا جاتا ہے کہ ان باتوں پر یقین لانا اللہ تعالیٰ کے اکیلے حی و قیوم ہونے اور غائبانہ تصرفات کا اختیار رکھنے میں نبی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں اور امت کے اعمال سے واقف ہی نہیں بلکہ خواب میں آ کر لوگوں کو اس سے باخبر بھی کرتے رہتے ہیں۔
حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بالکل خلاف اور اس کی صفات علم و تصرف میں کھلا شرک ہے۔ اسی طرح ابراہیم کا کسی کے خواب میں آ کر اسے مجمع کے سامنے تقریر کا حکم دینا اور اس تقریر کی تعریف و تحسین کرنا، پھر اس خواب کو خواب دیکھنے والی کی فضیلت اور بزرگی کا ثبوت ٹھہرانا بھی اسی قبیل سے ہے۔ اعاذنا اللہ۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور امت کے حالات سے باخبر ہیں اور بعض افراد کو ان حالات سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات کتاب الہی کے سراسر خلاف اور صفت حیات علم و تصرف میں کھلا شرک ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا سیسا کی دیواروں والا مشہور قصہ بھی اسی قبیل سے ہے، بے بنیاد بے اصل ہے۔ وہ مبشرات تو جب وہ حق ثابت ہو جائیں تبھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سچے ہیں، ورنہ اضغاث الاحلام، کسی کا خواب دیکھ کر یہ کہنا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو یہ الوہیت کا دعویٰ ہے یا نبوت کا۔ اللہ معلوم کہ لوگوں نے جو نبی کے خواب میں آنے کے بے حساب افسانے تراش لیے ہیں، ان سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہنا یہ ہے کہ نبی خواب دیکھنے والے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدہ، خواب دیکھنے والا تو سو رہا ہوتا ہے، اور اگر دماغ کے اندر آنا مراد ہے تو بہرحال خیالات میں آنا ہی مراد ہو سکتا ہے، حسی اور وجودی آمد تو نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کو امت کے حالات کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنی امتی کی ضروریات اور حاجات سے باخبر رہتے ہیں، اور جب بھی جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اپنی قبر سے نکل کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سوتے میں اس کے دماغ یا خیالات میں داخل ہو کر اسے کچھ بتانا ہوتا ہے بتا دیتے ہیں، اور اتنی دیر کے لیے مدینہ منورہ میں قبر خالی رہ جاتی ہے۔ اور اگر ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں میں مختلف لوگ آپ کو خواب میں دیکھیں تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کیا خوب! اور پھر وہ جس نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں نہ دیکھا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے؟ دراصل یہ روایت جو آئی ہے وہ لوگوں کے کاروبار دینداری کو چمکانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ شیطان آپ کا روپ نہیں دھار سکتا۔ جس طرح حدیث میں یہ خصوصیت آئی ہے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا، دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، یعنی میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے مگر اللہ نے میری مدد کی اور وہ شیطان میرا مطیع ہو گیا۔ صحیح مسلم۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کے ذریعے شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیا، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کو بھی دوسری خصوصیت کے ذریعے اس شر سے بچا لیا، ورنہ آپ کی زندگی میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور صحابہ عرب کے دور دراز مقامات پر عامل بنا کر بھیج دیے گئے تھے، شیطان اگر یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آ کر کہتا کہ پہلے جب امت کی تعداد کم تھی، فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اب کثرت ہو گئی ہے، اس لیے آسانی کے پیش نظر سورج نکلنے کے بعد پڑھی جانی چاہیے، تو معاذ کس قدر الجھن میں پڑ جاتے، کیونکہ خواب میں آنے والی صورت تو جانی پہچانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوتی۔ اب دریافت حال کے لیے آدمی بھیجیں تو مہینوں کا سفر۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو اس مشکل سے بچا لیا اور شیطان کو اس کی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ نبی کا روپ دھار کر صحابہ کو فریب دے سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات، علم اور تصرف میں اللہ کا شریک ٹھہرانے کے لیے یہ جو خواب کا کھیل کھیلا گیا ہے، اسے اب بند ہونا چاہیے۔ انبیاء کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس ضعیف روایت سے ناسمجھ لوگ انبیاء علیہ السلام کی قبر میں زندگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے مردوں کے جسد کو تو مٹی کھا جاتی ہے مگر انبیاء کے جسد کو باوجود مردہ ہونے کے مٹی نہیں کھاتی۔ اس کمزور روایت سے انبیاء کے جسموں کی خصوصیت نکالی جاتی ہے، حالانکہ بخاری میں مختلف مقامات پر صراحت سے موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے جسم بھی محفوظ پائے گئے۔ پھر یہ انبیاء علیہ السلام کے جسد کی خصوصیت تو نہ ہوئی، بالفرض یہ بات بھی مان لی جائے تو اس سے علم کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ عزیر کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا، ان کا جسم محفوظ رہا، مگر جب سوال کیا گیا کہ کتنی مدت موت کی حالت میں رہے ہو تو ان کو اس کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا، چاہ جائے گا کہ دوسروں کے متعلق کچھ معلوم ہوتا۔
عمر بن خطاب کا جسم۔ حدیث ترجمہ۔ حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی اور اس کی تعمیر شروع کی گئی تو ایک پیر کھل گیا۔ لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، انہوں نے گمان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے۔ کوئی عالم ایسا نہ مل سکا جو اس پیر کے متعلق انہیں صحیح رائے دے سکتا، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر نہیں ہے بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کا پیر ہے۔ امام بخاری نے اس طرح ثابت کیا کہ جب انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء کے جسم بھی صحیح سالم ملے ہیں تو اس بات کو انبیاء کے جسموں کی خصوصیت بتانا درست نہیں۔ بات اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ منکر روایت صرف جسم کی حفاظت کا ادعا کرتی ہے، بلکہ یہ تو اسی جسم میں روح کے لوٹائے جانے کے بعد حیات دینوی پر اصرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ کر دکھاتی ہے۔ لوگوں، اللہ کا فرمان، نبی کا ارشاد، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تمہارے سامنے ہے، مگر تم کہتے ہو کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ افسوس کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہی تراش لیے اور ان کی بات نہ مانی۔ صحابہ اکرام اپنے نبی پہ جان چھڑکتے تھے، اگر ان کو خیال تک ہوتا کہ ان کے نبی زندہ جاوید ہیں تو وہ کبھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے، نہ اپنے نبی کی تجہیز و تکفین کرتے، نہ ان کو قبر میں اتارتے، نہ اجتہاد کی کوئی ضرورت پیش آتی، نہ رجال کی چھان پھٹک اور احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی۔ جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کے دریافت کر لیتے۔ ابو بکر ارتاد کے موقع پر بھی وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے، عمر قحط کے وقت، عثمان فتنہ اور عائشہ اور علی جنگ جمل و صفین کے موقع پہ۔ دراصل ظلم یہ ہوا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد فن دینداری کے ماہروں نے اپنا پیشہ چمکانے کے لیے ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گرد ایک عظیم الشان دیو مالا کا تانا بانا بن دیا۔ پھر اسلامی کاشی اور متھرا وجود میں آئے، مسلمان گنیشیوں اور ملیوں نے جنم لیا، کھڑے پتھروں کی جگہ بڑے پتھروں نے قبروں کی شکل میں اپنے استھان بنائے اور درشن کا نام بدل کر زیارت کر دیا گیا، پرنام کی جگہ سلام نے لے لی، ڈنڈوت نے سجدہ تعظیمی کا جامہ پہنا، پھیروں کے بجائے طواف ہونے لگے، پرشاد تبرک بن گیا، بھجن نے قوالی کا روپ دھار لیا اور یہ موجودہ دین وجود میں آیا۔ پھر ہزاروں قیدی بنے، لاکھوں کی عظمتیں برباد ہوئیں، لاتعداد لاشیں تڑپے، نونہالوں کا خون چوس چوس کر یہ دھرتی سیراب ہوئی، مگر اس نئے دین کی بہاروں کا ایک پھول نہ کملایا۔ بہرحال آج کسی میں قوت نہیں کہ امت مسلمہ کو بزور اس برائی سے روک دے، مگر اہل علم پہ یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ پوری بات واشگاف کہہ دیں کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اقرار کرنے کے بعد بھی تم نے وہی مشرکانہ اعتقادات باقی رکھے جو قوم نوح سے لے کر آج تک ہر مشرک قوم میں پائے جاتے رہے ہیں تو تم بھی بد انجامی سے نہ بچ سکو گے۔ ان قوموں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کو مر جانے کے بعد بھی مرنے نہ دیا، اور آج تم نے بھی اپنے نبی اور دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ مختلف بہانوں اور جھوٹی روایتوں کے ذریعے یہی کام کر رہے ہو۔ دراصل قبر کی اس مسموعہ زندگی اور اس کے متعلقات کے عقیدے نے دنیا کے ایمان کو برباد کر ڈالا ہے، اور یہی شرک کی اصل جڑ ہے۔ ایسی فاسد عقیدے کے برتے پر تو لوگ قبروں پر مراقبہ اور چلہ کشی کرتے ہیں اور سلام کر کے صاحب قبر سے جواب کے منتظر رہتے ہیں۔ کوئی صاحب قبر سے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی معانقہ کرنے پہ مصر نظر آتا ہے۔ بعض ظالموں نے تو یہ بات تک ایجاد کر لی ہے کہ قبر کے پاس بندہ رہ کر بزرگان دین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ و ارشاد کے طریقے سیکھ چکے ہیں۔ بعض ظالموں نے تو یہ تک ایجاد کر لیا ہے کہ قبر کے پاس بند رہ کر بزرگان دین اپنے نبی سے تبلیغ و ارشاد کے طریقے سیکھ چکے ہیں، معاذ اللہ۔ اولیاء اللہ کے دشمن وہ نہیں جو ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں، ان کو اصلی مقام میں دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے دشمن وہ ہیں جو ان کی قبروں کو پختہ کرتے ہیں، ان پر قبے بنا کر عرس، میلے، بھجن اور قوالیاں شروع کر دیتے ہیں، مشکل میں ان کو پکارتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کر کے ان کو الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر اولیاء اللہ کے ان دشمنوں کا پتہ بتلایا ہے۔ سورہ احقاف میں ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یعنی اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو آواز دے حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور ان اولیاء اللہ کو اپنے پجاریوں کی حرکات سے باخبر کیا جائے گا تو یہ اولیاء اللہ اپنے پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کا شدت کے ساتھ انکار کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے اصلی دشمن دراصل وہ لوگ ہیں جو ان کو الوہیت میں شریک ٹھہرا کر ان کے گھروں یعنی قبروں کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرح مقدس بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو صرف اللہ کے گھر کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ہر سال حج کے دن کی طرح عرس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، احرام کی جگہ ننگے سر یا ننگے پیر چلنے کی قید لگائی جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں باہو، حق باہو، بے شک باہو کا نعرہ لگتا ہے۔ غلاف کعبہ کی طرح قبر کی چادر کا انتظام ہوتا ہے۔ حجر اسود کی بوسے کی جگہ قبر کے سرہانے یا پائنتی کے پتھر کو چوما جاتا ہے۔ طواف کعبہ کے بدلے قبر کے پھیرے لگتے ہیں، سجدے اور رکوع ہوتے ہیں، دعائیں اور مناجاتیں کی جاتی ہیں۔ ملتزم کی طرح ڈیوڑی اور دروازے سے چمٹا جاتا ہے۔ بابا کی بیٹھک سے ان کی قبر تک دوڑ لگا کر سعی صفا و مروہ کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ زمزم کی جگہ قبر کے دھون کے مبارک پانی کو جمع کر کے تبرک بنایا جاتا ہے۔ ہدی کے بجائے حضرت کی نظر کا بکرا اور اونٹ ساتھ آتا ہے۔ غرض آج ہر جگہ ان نقلی کعبوں کی دھوم مچی ہے اور خلقت ہے کہ ٹوٹی پڑتی ہے۔ موجودہ حالت میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ایک طرف ہے اور دوسری طرف بانیان مسالک ثلاثہ دیوبند، بریلی و اہل حدیث قاسم نانوتوی صاحب، احمد رضا خان صاحب اور میاں نذیر دہلوی صاحب کا اصرار اس کے خلاف ہے۔ مسئلہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اپنے مالک سے نا امیدی کفر ہے، اس لیے آئیے مل کر اللہ اور رسول کی بات کو دنیا سے منوانے کے لیے اپنی امکانی کوشش اس راہ میں لگا دیں اور امید رکھیں کہ رب غیور و غالب ان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ والسلام۔